بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک بہادر پاکستانی بمبار کی داستان سناؤں گا، اور یہ کسی 8ویں پاس کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسے لیجنڈ پاکستانی بمبار پائلٹ کی داستان ہے جو کہ ہیرو تو بنا لیکن آج تک کوئی اس کا نام نہ جان سکا، اور یہ ہیرو تاریخ میں گمنامی میں ہی دفن ہو گیا۔ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کے 257 بمبار طیاروں کی رات کے اندھیرے میں بھارتی اڈوں پر حلہ بول دیا۔ بمبار طیارے عام طور پر بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں اور وہ دشمن کی توپوں اور طیاروں سے بچنے کو زیادہ پھرتی نہیں دکھاتے، اس لیے ان کے حملے رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور یہ طیارے زمین کے پاس ریڈار کی نگاہ سے بچ کر اڑتے ہیں اور اپنے ہدف تک پہنچتے ہیں، اور ہدف پر پہنچ کر یکدم طیارہ اوپر کھینچ کر ہدف پر ڈائیو کرتے ہیں اور ایک ہی حملے میں اپنے تمام بم گراتے ہیں۔ دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے اس کی توپوں کے رینج سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی 257 طیارے 500 پاؤنڈ کے 8 بم لے کر جاتے تھے، اور اسی طریقہ کو فالو کرتے ہوئے ایک ہی حملے میں 8 بم گراتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے، لیکن ایسے حملے میں لازمی نہیں ہوتا کہ سارے بم کے نشانے پورے عین اسی جگہ پر گریں جہاں پہ گرنے چاہیے، جس کی وجہ سے ایکوریسی کم رہتی تھی، لیکن یہ حملہ کرنے کا انتہائی محفوظ طریقہ تھا۔ لیکن بھارتیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جنگ کی پہلی رات آدم پور ایئر بیس پر ایک اکیلے 257 طیارے نے حملہ کیا، لیکن یہ طیارہ اور اس کے پائلٹ کوئی عام پائلٹ نہیں تھا۔ طیارہ پہلے گوتے میں آیا اور صرف ایک بم گرا کر آگے بڑھ گیا۔ بھارتیوں کا یہ پہلا ری ایکشن یہی تھا کہ باقی بم کسی خرابی کی وجہ سے نہیں گرے، لیکن وہ ششد رہ گئے جب بمبار طیارہ دوبارہ گھوم کر واپس آیا اور اس نے پھر گوتا لگایا اور ایک اور بم تاک کر ایک اور نشانے پر گرا کر آگے نکل گیا۔ اس دوران بھارتی طیارہ شکن توپوں نے ہوا میں گولیوں کا جال بند دیا، لیکن بمبار طیارے کے پائلٹ کو کوئی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی اسے اپنی جان کی کوئی خوف تھا، نہ کوئی پرواہ تھی۔ وہ پھر واپس آیا، ایک بم ایک اور نشانے پر انتہائی ایکوریسی سے گرایا اور آگے نکل گیا۔ یوں اس بمبار طیارے نے ہر ایک بم کو گرانے کے لیے الگ سے واپسی آ کر گوتا لگایا اور بم کو پورے غور و فکر کے ساتھ تاک کر نشانے پر پھینکا۔ اس طرح اس نے اپنی جان کو خطرے میں ضرور ڈالا تھا، لیکن اس کے 8 بم انتہائی اہم ہدف تباہ کر چکے تھے۔ یوں اس کی ایکوریسی 100% رہی تھی۔ اس حملے کے بعد بھارتیوں کی جانب سے اس بمبار پائلٹ کو پاس چارلی 8 کا نام دیا گیا۔ پوری جنگ کے دوران 8 پاس چارلی مختلف اڈوں پر حملے کرتا رہا۔ وہ ہمیشہ اکیلا آتا تھا اور پہلے بم کے ساتھ ہی وہ بھارتیوں کو کھلا چیلنج دے دیتا کہ میں ابھی 7 چکر اور لگاؤں گا، تم سے جو ہوتا ہے کر کے دیکھ لو۔ اور اس پائلٹ کی مہارت کی انتہا تھی کہ کبھی کسی طیارہ شکن گن کی گولی اسے چھو بھی نہیں سکی تھی۔ دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے 8 پاس چارلی ایک انوکھا کام کیا کرتا تھا۔ اندھیری رات میں طیارہ تو دکھائی دیتا نہیں تھا۔ دشمن کی جو توپچی ہوتے ہیں جو طیارے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، طیارے کی آواز سن کر اندازہ لگاتے تھے کہ طیارہ کس جانب سے آ رہا ہے۔ ان توپچیوں کو پریشان کرنے کے لیے گوتا لگاتے وقت چارلی اپنے انجن بند کر دیتا، اگرچہ اس کی وجہ سے طیارہ سنبھال پانا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن بھارتی توپچیوں کو طیارے کی پتہ اس وقت چلتا جب وہ بم گرا کر جا چکا ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ انجن آن کر کے پلک جھپکتے ہی ان کی رینج سے باہر نکل جاتا۔ ایک بھارتی پائلٹ پیڈی ارل کے الفاظ ہی ہیں 8 پاس چارلی کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس پاکستانی بمبار پائلٹ کے لیے انتہائی عزت کے جذبات رکھتا ہوں، جس سے ہماری زندگی کو برباد کرنے میں سکون ملتا ہے۔ 8 پاس چارلی ایک ایسی لیجنڈ آدمی تھا، لیکن اس کی یہ عادت بہت بری تھی۔ وہ چاند نکلنے کے ٹھیک 30 منٹ بعد اپنے ہدف پر پہنچ جاتا، عین اس وقت جب ہم اپنے پہلے جام ختم کر رہے ہوتے تھے۔ وہ ایک اونچے ترین درجے کا انتہائی پروفیشنل پائلٹ تھا۔ اپنے حملے کی سمت چھپانے کے لیے وہ گوتا لگانے سے پہلے انجن بند کر دیتا، اور جب تک توپچی فائر کھولتے وہ پھٹتے گولوں کی چھتری سے نیچے آ چکا ہوتا تھا، اور بم گرانے کے بعد وہ انجن کو فل پاور کر کے گولی کی رینج سے باہر نکل جاتا تھا۔ اپنے دشمنوں کی جان سے 8 پاس چارلی کا نام پانے والا یہ پائلٹ کبھی منظر عام پر نہیں آ سکا، اور آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ پائلٹ کون تھا۔ ہاں، سب کو یہ ضرور یاد ہے کہ کوئی تھا جس کا سکون برباد کرنے میں 8 پاس چارلی کو بہت مزہ آتا تھا۔ دوستو، اس طرح سے اگر آپ کے اندر بھی جذبہ ہو، آپ کے اندر ایمان ہو، تو آپ کسی بھی بڑی مشکل کو چیلنج کر سکتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو کہ ہمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو ایسے ہی بیٹھ کے مسجدوں میں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دشمن کو نیست و نابود کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی ایسا نہیں کرتی۔ اس کے لیے جہاد اور جد و جہد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق دے، ہم اپنے مذہب کے لیے اور مسلمانوں کی عزت اور اس کی بقا کے لیے کبھی ہمت نہ ہاریں اور اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔